وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے ذکر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے ذکر جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا کہہ دے کوئی نہ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی نہ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ پنجتن کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، سبحان الله، ربنا اغفر لي ولوالدي والمسلمين
يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مختلف چودھری صاحب کے بیان آپ آئیں اور اپنے خیالات کا بالحمد نستعين ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس علاقے کی ممتاز اور عزیز شخصیت حاجی اورنگزیب صاحب کا سفر آخرت ہے. میں مرحوم کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے وہ قیمتی الفاظ نہ ملے. حضرت بلے شاہ نے فرمایا تھا، عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں، عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، وہ لیا سی مرنا نہیں، شور پیا کوئی اور. لوگوں، اسلامی قانون میں روح کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے. جو فلسفی افیکٹ بیان کی اس میں پہلے موت بعد میں نہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر سورہ ملک میں 21ویں پارے کی ابتدا میں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور آپ ایک خوبصورت انسان، خوبصورت اخلاق، خوبصورت کردار کے مالک حاجی محمد اورنگزیب صاحب کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے. دعا کرتے ہیں حاجی صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے. حاجی صاحب بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور جب بھی آپ ملاقات کرتے چہرے پہ تبسم رکھ کے ملاقات کرتے اور دلوں کو جوڑنے والے تھے. مختصر بات کر کے پھر میں خطیب صاحب کی طرف چلنے لگا ہوں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ ہیں. آپ حضور اکرم شفیع معظم کے پاس سے میرے اور آپ کے نبی نے سوال کیا، عائشہ آج آپ نے جو مجھ محمد سے سوال کرنا ہے، میں نے اس سوال کا جواب بھی دینا ہے، جو بات پوچھنی ہے وہ بات بھی میں نے بتانی ہے، کوئی ایک بات مجھ سے پوچھ لیں. حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے فرمایا آقا اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنے والد محترم صدیق اکبر سے جا کے نہ پوچھاؤں. آپ نے فرمایا جاؤ اور جلدی واپس آنا. میں جلدی بات کو بھی ختم کرنے لگا ہوں. جب آپ واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر نے بس اتنا کہا ہے، عائشہ نبی اکرم شفیع معظم سے بس ایک چیز پوچھنا کہ جب آپ معراج پہ گئے، جب آپ اور رب کے درمیان ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے درمیان جو باتیں ہوئی، کوئی ایک بات آپ ارشاد فرمائے. جب میرے اور آپ کے لجپال نبی نے جب آپ کی کچہری میں واپس آئی تو میرے آقا نے پوچھا، عائشہ پوچھا یہ اپنے والد محترم سے، یہاں سے باپ کا بھی مقام و مرتبہ ملتا ہے. تو میرے اور آپ کے لجپال نبی سے آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ نے کہا ہاں پوچھ آئی ہوں. تو کہا کیا کہا صدیق اکبر نے؟ کہا کہ آقا صدیق اکبر نے بس اتنا کہا کہ جب آپ معراج والی رات رب سے ملاقات کے لیے گئے، جب آپ اور رب کے درمیان جو باتیں ان میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرمائے. تو میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ وہ میرے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں تھی، لیکن ایک بات بتاؤں گا. وہ بات کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ آپ کی امت میں سے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میرا رب اس کو جنت واجب کر دے گا. تو حاجی صاحب دلوں کو جوڑنے والے تھے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. مبارک رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت صاحب کی خوشی فرمائی فرمائی. میں آنے والے مقررین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت بالکل مختصر ہے، آپ صرف اپنی حاضری لگائیں بجائے اس کے کہ لمبا چوڑا خطاب کریں، صرف آپ اپنی حاضری لگائیں. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت اور علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن صدقت يا رحمة للعالمين. احباب سے وقار شرکائے نماز جنازہ، ہم اس شخصیت کی نماز جنازہ میں شریک ہیں کہ جس نے ساری زندگی دین کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ اور سیاست سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ دین پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو جو سب سے پہلے پیچھا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوتے تھے، اس ہستی کا نام حاجی الدین ہے. اللہ حضور کی ملائکہ کے سب سے قبلہ حاجی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. تو پھر ان کی عمیق گہرائیوں سے ان کے ساتھ جان اور خاندان کی ہر ایک فرد کی عزت کرتا ہوں اور دعا یہ ہوں کہ آج 17 رمضان کے بعد چلو آپ انتہائی علامت کے باوجود اخلاق حمیدہ کی بہت بڑی حالانکہ اس وقت کافی اعتبار سے بہت بیماری کے تکلیف میں مشقت میں مبتلا تھے، لیکن جناب علی اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی جسے دیکھ کر خوش ہوا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو دعا ہے مولا مرحوم کے بچوں کو، مرحوم کے جمیع لواحقین کو اپنی بارگاہ سے صبر عطا فرمائے. میں غم کے اس موقع پر جمیع آل خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم کی کامل بخشش. آمین. اب گزارے خیال کے لیے بتاتے ہیں پھر سے ہماری مہمان محمد شریف صاحب ان سے گزارش ہے دعا کر کے اپنے ایک منٹ میں حاضر ہو گئے. مفتی محمد شریف صاحب وجہ سے تشریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، انتہائی اہم شخصیت، سارے علاقے کے لیے انتہائی اہم ترین جناب حاجی اورنگزیب صاحب کہ آج ہم سے رخصت ہوئے اور سارا علاقہ ہی سوگوار ہے. اللہ کریم سے دعا کہ اللہ جل وعلا ان کے قبر کی حشر کی تمام تر مناظر آسان فرمائے. آمین. ہم دوسرے کے لیے ایک دم سے
جامعہ نصاریہ نوشا پور شریف کشمیر کا ہمارا قافلہ حاضر ہوا ہے. اس کی وجہ یہی کہ حاجی صاحب کے ساتھ تعلقات کچھ ادارے کے انتہائی مخلصانہ تھے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور کمشنر صاحب جل شوکت صاحب. کی مدد کے لیے بھی بازار سیفٹی کے لیے بہتری کے لیے ہماری جامعہ مساجد کے دونوں ملاد کا جلوس ہو باقی صاحب قدم ہم سب کے ساتھ چلتے رہے اور اپنی پوری زندگی شروع میں پہلے چکسواری کی خدمت کی. جناب جدید قاسم جی صاحب خطاب پڑھیں. حاجی صاحب کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے. ظاہر میرے تذیف. والد صاحب بیماری کی وجہ سے جنازے پہ نہیں آ سکے کیونکہ حاجی صاحب کا اور میرے والد صاحب کا ایک تو ہے کہ گاؤں کے رہنے والے, اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی پچھلے 50 سال سے حاجی اورنگزیب صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد مجھے بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح پکڑ کے الیکشن کرانا. آج میں جس مقام پر اس میں حاجی صاحب کا کردار ہے. میں بحیثیت ان کے بھتیجے اور بحیثیت اس علاقے کے رہنے والے, میں تمام جو دور دراز سے ہمارے لوگ آئے, بزرگوں کا, دوستوں کا, نوجوانوں کا روزہ رکھ کر بڑا مشکل ہوتا ہے آنا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر حاجی صاحب سے زندگی کے اندر کوئی غلطی ہوئی, کوئی ناراضگی ہے تو ان کو معاف کیجیے گا. ان کے تینوں سرزدگان میرے بڑے بھائی حبیب صاحب, امین اللہ صاحب, عظیم صاحب تینوں ادھر موجود ہیں. ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں چکسواری کے لوگ. اور حاجی صاحب نے جو مشن, جس طرح وہ ہیلتھ کمیٹی کے ہماری چکسواری کے ممبر تھے, انہوں نے فوتگی سے 3 دن پہلے بھی حبیب صاحب کو کہا کہ ہیلتھ کمیٹی کو میری طرف سے ڈونیشن دیں جو ہو سکتا ہے. اور ایک ایسی سوچ کے مالک تھے جو بالخصوص ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے سوچتے تھے. آج میری بہن جو MLA نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ ہے, اس کے اس MLA شپ میں بھی اور اس کے ادھر ایڈوائزر بننے تک بھی حاجی صاحب اس میں کوئی ان کے سسر تھے. پر حاجی اورنگزیب صاحب نے ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک بیٹی کے رشتے کی حیثیت سے آج نبیلہ جہاں پر ہے اس میں بھی حاجی صاحب کا ایک بڑا کردار ہے. اور میری جو پوزیشن ہے, میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اہلیان چکسواری کی طرف سے جو لوگ دور دراز سے آئے, میری پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب, چودھری پرویز اشرف صاحب موجود ہیں یہاں پر. رات کو میں مظفر آباد سے جب نکلا ہوں, وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے بھی اپنا تعزیتی پیغام بھیجوایا خاندان کے لیے, نبیلہ ایوب صاحبہ کے لیے اور اہلیان چکسواری کے لیے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. اظہار خیال کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں محترم چودھری محمد یاسین صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں.
موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہم سب نے جانا ہے اپنی اپنی باری. فرق صرف اتنا ہے کسی نے پہلے جانا ہے کسی نے بعد میں جانا ہے. حاجی اورنگزیب صاحب ایک انتہائی عمدہ شخصیت مالک تھے اور بڑے پکے اور سچے عاشق رسول تھے. علاقے کی اطلاع و رابطے کے لیے ہمیشہ انہوں نے بڑا کاروبار کیا تو اس میں ہمیشہ بےروزگاری کو مورد خاطر رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کو دوسروں کی تعریف میں وہ انتہائی عمدہ شخصیت کے مالک تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جملہ مشاہد گاؤں علماء کرام ہمارے سیاسی قائدین احمدان علاقہ دور دراز سے جتنے احباب تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ کا رحم کی سعادتوں سے سب کو مالامان فرمائے. آمین. کیونکہ راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اس وجہ سے جو لوگ پہنچ نہیں سکے ان کے لیے بات دینے کی غرض سے قبلہ میں سب کو خطاب پیش کرتا ہوں. شاہ حضور محمد سے پوری صاحبزادہ والا شام حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر اللہ الحق راحت صاحب دعوت برکات الوجود کی آپ کا حمدہ ہے. وہ روکتے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس پر شامل کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی دعائی کا سفر ہے. کتنی اخلاق کا وجود ہونا اور اخلاق کرام رہتے ہوئے اگر کسی کا محترم حاجی صاحب غلام اور لشکر ہے کہ جنہوں نے اپنے طلاق میں کسانوں کو بھی سینے سے لگایا ہے نیت سماعت فرمان ہے اور نیت فرمان آزا کی امامت حضور قبلہ جگر گوشہ حضور محمد پوری علامہ آمین. 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 آمین.
अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। अल्लाह ताला की दुआ करने अल्लाह ताला मोहतरम मकसूद में आमीन सुमा आमीन। Facebook